السلام علیکم۔ علم و ہنر کے کسی بھی شعبے میں مہارت رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان متکبر ہو جائے یا یہ غلط فہمی پال لے کہ علم و ہنر کے دوسرے شعبے کمتر ہیں۔ حقیقت فقط اتنی ہے کہ ان سب کی ذہانت جدا جدا ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک غریب ملا کی کشتی میں دو انتہائی تعلیم یافتہ مگر خود پسند اور مغرور انسان سوار ہوئے۔ ان میں سے ایک اپنے وقت کا معروف فلسفی تھا اور دوسرا مشہور ریاضی دان۔ سمندر میں دوران سفر فلسفی نے ریاضی دان پر دھاک بٹھانے کے لیے ملا کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تمہیں فلسفہ آتا ہے؟ ملا نے متانت سے جواب دیا، نہیں محترم۔ فلسفی نے قہقہہ لگایا اور کہا، پھر سمجھو تم نے فلسفہ نہ سیکھ کر اپنی 25% زندگی ضائع کر دی۔ کچھ دیر کشتی میں خاموشی رہی۔ اب ریاضی دان نے فلسفی کو نیچا دکھانے کی ٹھانی اور ملا کو بالواسطہ مخاطب کیا، کیا تمہیں ریاضی آتی ہے؟ ملا نے بے بسی سے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، نہیں صاحب۔ اب کے قہقہہ ریاضی دان نے لگایا اور رعونت سے بولا، پھر سمجھو تم نے ریاضی نہ سیکھ کر اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی۔ کشتی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اچانک ملا نے فلسفی اور ریاضی دان کو مخاطب کیا اور پوچھا، کیا آپ دونوں دانشوروں کو تیراکی آتی ہے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور گردن نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، نہیں، مگر کیوں؟ ملا نے قہقہہ لگایا اور کہا، پھر سمجھو آپ نے تیراکی نہ سیکھ کر اپنی پوری زندگی ضائع کر دی۔ کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے اور بچنے کی واحد صورت اس وقت تیراکی ہے۔ یہ ایک فرضی داستان ہے، مگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ علم و ہنر کے کسی شعبے میں مہارت رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان متکبر ہو جائے یا یہ غلط فہمی پال لے کہ علم و ہنر کے دوسرے شعبے کمتر ہیں۔ ایک کمہار بھی اپنے فن میں اتنا ہی مشتاق ہے جتنا کوئی IT پروفیشنل۔ ایک مدرسے کا عالم دین بھی ایسے ہی قابل عزت ہے جیسے کہ ایک کالج کا پروفیسر۔ ہم انسان مختلف علوم میں مہارت رکھتے ہیں اور ہمیں انکسار و باہمی ادب کے ساتھ ایک دوسرے سے مستفید ہونا چاہیے۔ سائنس کے شعبے انسانیت کے لیے فی الواقع تکریم کے حامل ہیں، مگر اس سے ہرگز یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ سائنسدان کسی فلسفی، شاعر یا مصور سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ حقیقت فقط اتنی ہے کہ ان سب کی ذہانت جدا جدا ہے اور مختلف شعبوں سے وابستہ ہے۔ کہانی کے ساتھ ساتھ میری ہنی کوم بریڈ بھی ریڈی ہو چکی ہے۔ اسے آپ پھول بن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر میں نے کریم چیز کی اسٹفنگ کی ہے، آپ وداؤٹ چیز کے بھی بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے اوپر ٹاپنگ میں نے کنڈنس ملک سے کی ہے۔ آپ اس کے اوپر شوگر سیرپ بھی ڈال سکتے ہیں یا ہنی سیرپ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اندر کریم چیز ڈال کر بنائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، تھوڑا سا نمکین، تھوڑا سا میٹھا، اور یہ بہت ہی سافٹ اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے۔ اسے شام کی چائے کے ساتھ یا بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں۔ اسٹوری اور ریسیپی آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں پھر نئی ریسیپی اور نئی اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔